الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ما جاء فی العلم، باب ہے جو آیا ہے علم کے متعلق۔ وقولہ تعالی، اور اللہ کریم کا یہ فرمان، وقل رب زدنی علما۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ دعا کرو، ربی اے میرے رب، زدنی مجھے زیادہ کر دے، علما علم کے لحاظ سے۔ القراءۃ والعرض علی المحدث، القراءۃ احادیث کو پڑھنا، والعرض اور پیش کرنا، علی المحدث محدث پر۔ حدیث پڑھنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے محدث خود حدیث پڑھ رہا ہو، سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہوا، اور ایک ہے محدث حدیث پڑھ رہا ہو، سامنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں، 100 200 1000 2000 لاکھ۔ اور ایک ہے کہ ایک طالب علم حدیثیں پڑھتا جائے اور استاذ کو سناتا ہے، ایک ہی طالب علم ہو، اور ایک زیادہ ہوں، سینکڑوں ہزاروں ہوں، ایک حدیثیں پڑھتا جائے باقی سنتے جائیں، یا باری باری حدیثیں پڑھتے جائیں اور باقی سنتے جائیں، تو یہ قرات اور سماع ہوگا۔ والعرض، عرض کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اپنی کاپی اور اپنی کتاب پہ لکھی ہوئی حدیثیں استاذ کے پاس لے جائے، اور استاذ کی کتاب پہ لکھی ہوئی حدیثوں کے ساتھ ان کا تقابل کریں، اپنی کاپی یا اپنی کتاب کو استاد کی کتاب کے ساتھ میں جائیں، ایک طالب علم جائے یا سارے طلبہ، زیادہ طلبہ چلے جائیں۔ یہ ہوتا ہے عرض، پیش کرنا۔ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ، حسن، ثوری اور مالک نے قرات کو جائز سمجھا ہے۔ رأى القراءة جائزۃ، کہ یہ قرات کرنا جائز ہے، کہ ایک طالب علم حدیثیں پڑھتا جائے، استاد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مدارس میں کلاسز میں ہوتا ہے، ایک طالب علم پڑھتا جاتا ہے، باقی طلبہ سنتے جاتے ہیں، اور استاد بھی سنتا جاتا ہے، جہاں کوئی بات بتانے والی ہو یا وہ عبارت غلط پڑھے، حرکات ترجمہ اس کی وہ تصحیح کرتے جاتے ہیں۔ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ، بعض نے حجت پکڑی ہے، فی القراءۃ علی العالم، عالم پر قراءت کرنے میں، بحدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث ہے۔ قال للنبی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اللہ امرک ان نصلی الصلوات، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں؟ آپ نے کہا نعم۔ ایک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے، جو مسلمان ہوتا اس کو کہتے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ صحابی جب مسلمان ہوئے، اس نے خود پوچھا جملہ بول کر، کیا اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ وہ جملہ پڑھ رہا ہے، قراءت علی الشیخ، قراءت علی العالم، عالم پر پڑھنا ہو گیا، عبارت کو عالم پر، عالم کے سامنے پڑھنا ہو گیا، تو جو محدثین کا یہ طریقہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ قال فهذه قراءة علی النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت ہو رہی تھی، ایک صحابی قراءت کر رہے تھے۔ اخبر زمام، پھر زمام اپنی قوم کے پاس چلے گیا، ان کو جا کر بتایا بذالک، اس کا، فاجازوہ ای قبلوہ، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اجازو جائز قرار دینا، اس کا معنی نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی قابلو۔ واحتج مالک بالسبق، اور حجت پکڑی ہے مالک نے بالسبق، سبق کا معنی کتاب، مکتوب، یقرأ علی القوم، جو قوم پر پڑھی جائے، یعنی لکھی ہوئی چیز لے کر ایک آدمی اپنے استاد کے پاس سے لکھی ہوئی چیز لے کر آگے جا کر قوم کو سنائے۔ فیقولون، وہ کہیں گے، اشہدنا فلانا، ہمیں بتایا فلاں نے، ویقرأ ذلک قراءۃ علیہم، اور یہ ان پر قراءت کی جائے گی، ویقرأ علی المقری، مقری پر بھی قراءت کی جاتی ہے، جو پڑھانے والا استاد ہوتا ہے اس پر،
یقول قاری جو پڑھنے والا تھا، جیسے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، استاد سن رہا ہوتا ہے، وہ طالب علم کہے گا آگے اقرأنی فلان، مثلا آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طالب علم حدیثیں پڑھتا جائے میں سنتا جاؤں، آگے جب وہ بیان کرے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے فلاں نے پڑھایا، حالانکہ میں تو صرف سنتا رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہے گا اقرأنی فلان، مجھے فلاں نے یہ بات پڑھائی۔ ایسے قرآن کریم کی تجوید ہے، حروف کی ادائیگی ہے، تو طالب علم پڑھتا جا رہا ہے، استاد سنتا جا رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ مجھے فلاں نے یہ قرات پڑھائی، یہ قرات فلاں استاد نے پڑھائی، یہ قرات فلاں استاد نے۔ باقی روایات ہم آگے اگلی نشست میں پڑھیں گے، اسے بھی اتفاق کرتے ہیں، وہ ہماری السلام علیکم۔